بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خالق الحب والنبى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان رکوعات کے اندر اور ان آیات مبارکہ کے اندر توحید پر دلائل کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کے علاوہ۔ اس عقیدہ کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ اگر انسان ذرا سی غور و فکر کرنا شروع کر دے تو انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بھی پیدا ہو جائے گا، اور اللہ کی محبت بھی انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور توحید کو سمجھنا انسان کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے اندر عقیدہ توحید پر دلائل کو ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ترجمے سے بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ ارشاد فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ دانہ بظاہر بڑا خشک ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سے کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے، اور گٹھلی کتنی سخت ہوا کرتی ہے، لیکن جب انسان اس دانے کو اور گٹھلی کو زمین میں ڈال کے آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس دانے سے پھاڑ کر اس کو اللہ جات کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت گٹھلی کو پھاڑ کر درختوں کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والی ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ رب العزت کی۔ آگے فرمایا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، ارشاد فرمایا وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے
اور نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ سے۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ انڈا بظاہر بے جان ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس انڈے سے چوزے کو نکال دیتا ہے اور چوزہ جاندار ہے۔ اسی طریقے سے مرغی جو ہے یہ جاندار ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انڈے کو نکال دیتے ہیں جو بے جان ہے۔ اس کا یہ مطلب بھی علماء نے فرمایا ہے، اور مفسرین نے یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو انسان جس نطفے سے پیدا ہوتا ہے یہ بے جان ہے، اس کے اندر ظاہراً کچھ بھی جان نہیں ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، لیکن اللہ رب العزت اس سے انسان کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور ایک زندہ انسان سے اللہ تعالیٰ اس نطفے کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ مطلب بھی مفسرین نے لکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مفسرین نے یہ مطلب بھی اس کا لکھا ہے کہ دیکھو نیکوکار جو ہیں اللہ رب العزت ان کے اولاد میں سے نسلوں میں سے بدکار پیدا کر دیتے ہیں۔ جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی مثال زندہ کی ہے، اور جو ان کی اولادوں میں سے اگر کوئی بدکار پیدا ہو جائے تو اس کی مثال مردہ کی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات قرآن مجید میں سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں، لیکن اولاد میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جو بالکل ایمان لانے والا بھی نہیں تھا، تو زندہ سے مردہ کو نکال دیتے ہیں اور مردہ کو زندہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہ شان اور قدرت کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے علماء نے ایک مثال یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو زمین یہ مردہ ہے، اللہ رب العزت اس زمین سے دانے کو نکال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے کہ جب زمین خشک ہوا کرتی ہے تو اس کی مثال مردہ کے ساتھ دی گئی ہے کہ زمین خشک ہوتی ہے تو یہ مردہ ہوتی ہے، جب پانی لگتا ہے تو یہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت مردہ سے زندہ کو نکال دیتے ہیں اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ کچھ قومیں زندہ ہوا کرتی ہیں اور کچھ قومیں مردہ ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ قوم جو اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے اس کی مثال مردہ کی طرح ہے، اور جو قوم اللہ کے احکامات پر عمل کرے اس کی مثال زندہ کی طرح ہے۔ تو اللہ زندہ قوموں سے مردہ کو نکال دیتا ہے اور مردہ قوموں سے زندہ کو نکال دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہی ہے اللہ پھر تم کدھر پھرتے جا رہے ہو، یعنی یہی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو تمہارا معبود ہے، تمہیں اس کو چھوڑ کر کہیں دوسرے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آگے فرمایا فالق الاصباح، پھاڑ نکالنے والا ہے صبح کو، وجعل اللیل سکنا، اور بنایا اس نے رات کو سکون کی چیز، والشمس والقمر حسبانا، اور بنایا اس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ کرنا ہے زبردست علم والے کا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو صبح کو پھاڑنے والی ہے، اب رات چھائی ہوئی ہے، اندھیرا گٹ چھایا ہوا ہے، لیکن یکا یک جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو اچانک جو ہے آسمان کے کناروں سے روشنی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اندھیرے کو پھاڑ کر روشنی کو لانے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آگے فرمایا رات کو سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں آدمی جتنا بھی تھکا ہوا کیوں نہ ہو، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے انسان کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے تو انسان کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ صبح جب بیدار ہوتا ہے تو اسی طریقے سے تر و تازہ ہو کر انسان اٹھتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ اس کو کبھی تھکاوٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جس نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا چاند اور سورج کو حساب کا ذریعہ بنایا، چاند کے ذریعے بھی حساب لگایا جاتا ہے اور سورج کے ذریعے بھی حساب لگایا جاتا ہے، لیکن اس میں اللہ کی حکمت یہ ہے کہ دینی جتنے احکامات ہیں ان کے حساب لگانے کا اور وقت کا جو تعین ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ دیکھو اپنا اسی چاند کے حوالے سے انسان جو ہے روزوں کو افطار کرتا ہے، چاند کے حوالے سے عورتوں کی عدت پوری کی جاتی ہے، روزوں کا ابتدا جو ہے وہ بھی چاند کی تاریخ سے ہوتا ہے، انتہا بھی چاند کی تاریخ سے ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند کے ساتھ ہے، لیکن سورج کے ساتھ بھی حساب لگایا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے ستاروں کو بنایا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان ستاروں کے ساتھ خشکی کی تاریکیوں میں اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے کن کو پیدا فرمایا بھائی؟ ستاروں کو۔ انسان ستاروں کو دیکھتا ہے، اس کی ایک فائدہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان کو کس سے مزین فرمایا؟ ستاروں سے۔ ہم رات کو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں گرمی کے زمانہ کے اندر، اتنے خوبصورت جو ہے وہ چاند اپنا آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک فائدہ تو آسمان کی تزئین ہے اور خوبصورتی ہے، اور دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کا یہاں پہ ذکر فرما دیا وہ یہ ہے
آدمی خشکی اور تری کے اندر کیا کرتا ہے؟ راستوں کو دیکھتا ہے۔ آپ حضرات کبھی سمندر کا سفر کریں نا، رات کا وقت ہو جائے تو پھر یہ جو ملاح ہوتے ہیں نا، یہ کشتی کو صحیح رخ کی طرف جو چلاتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے چلاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ستارہ کس طرف ہے اور کس طرف کی طرف رخ کرنا ہے، کس ستارہ فلاں جگہ کس وقت آئے گا، یہ ان کے علم میں ہوتا ہے۔ تو پہلے زمانہ کے اندر بھی ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کیے جاتے تھے، اب بھی سمندروں کے اندر ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فصلنا الآیات، کھول کھول کر بیان کی ہم نے نشانیاں، لقومی یعلمون، تاکہ لوگوں کو ایسی قوم کے لیے جو علم رکھے، جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا سکتا ہے اور توحید کا اقرار کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، حدیث پاک میں آتا ہے، پھر اسی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کی ابتدا فرمائی جو پھیلتے پھیلتے اب تک پہنچی اور قیامت تک پھیلتی چلی جائے گی۔ ہماری ابتدا کیا ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا بھائی؟ پیدا فرمایا۔ آگے دیکھو انگریز ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ کیڑے مکوڑے ہوا کرتے ہیں، پہلے ان کی اور شکل ہوتی ہے، کچھ وہ اضافہ ہو جاتا ہے، ترقی کر جاتا ہے تو اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ نعوذ باللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ بندر سے ترقی یافتہ ہے، یعنی بندر تھا اور بعد میں ترقی کرتا چلا گیا، اب یہ انسان بن گیا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہماری ابتدا حضرت آدم سے ہوئی ہے، جیسے کہ اللہ نے یہاں پہ اس بات کو ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا کس سے بھائی؟ ایک جان سے۔ آگے فرمایا مستقر و مستودع، قرار پکڑنے کی جگہ ہے اور ودیت رکھنے کی جگہ ہے۔ مستقر اور مستودع کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں جو مرد کا معنی منویہ ہوتا ہے وہ مرد کی پیٹھ میں ہوا کرتا ہے، اور عورت کا مادہ منویہ جو ہوتا ہے وہ عورت کے سینے کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا پھر یہ نچڑ کر جو ہے رحم کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو مستقر اور مستودع کہا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا مستقر کا مطلب ماں کا پیٹ ہے، یعنی جہاں پہ انسان کچھ عرصے کے لیے ٹھہرتا ہے، اور مستودع کا مطلب زمین ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تاکہ کھول کھول کر بیان کیا ہم نے آیات کو سمجھدار لوگوں کے لیے، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان فرما دیا۔ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر نکالا اس پانی کے ذریعے ہر چیز کو، ہر چیز کی نباتات کو۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، پھر نکالا ہم نے اس سے سبز شاخوں کو۔ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، پھر اس سبز شاخ سے ہم نکالتے ہیں تہ بتہ غلہ۔ وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجوروں کے درخت، مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، یعنی ان کے گھابے قریب ہونے والے خوشے نکلتے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، اور زیتون، وَالرُّمَّانَ، اور انار، مُشْتَبِهًا وغیرہ متشابہ، فرمایا ان میں سے ہر ایک ملتا جلتا بھی ہے اور ملتا جلتا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر فرمایا ہے کہ آسمان سے بادلوں کے اندر پانی کو جمع کرنا یہ مستقل قدرت ہے، کہ بادل ہے پھر وہ پانی کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کو مستقل چھلنی کی صورت کے اندر برسانا یہ ایک مستقل قدرت ہے، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کرنا یہ ایک مستقل قدرت ہے۔ پھر اس کی کتنے فوائد ذکر فرمائے کہ غلہ جات بھی اس بارش کے ذریعے نکلتے ہیں، کھجوروں کے درخت بھی نکل رہے ہیں، اور کھجوروں کے درختوں کے اوپر گابا اور قریب اس کا ذکر فرمایا کہ ایسی کھجوریں لگ جاتی ہیں کہ وہ ایسے جھک کر نیچے ہو جاتی ہیں، یعنی انسان کے بالکل کیا ہے بھائی؟ قریب ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو پھل بھی لگتا ہے وہ نیچے کوئی جھکتا ہے؟ آپ پھلدار درخت پر ذرا غور کریں نا، کہ آم ہے اس کا پھل بھی نیچے کی طرف آ رہا ہے، مالٹا ہے وہ بھی نیچے کی طرف جھکا ہوا ہے، انگور کے بیلے ہیں وہ بھی نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ فرمایا کھجور ہیں ان کے جو خوشے ہیں وہ بھی کیا ہے بھائی؟ نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہ پھل اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے پیدا فرمائے، پھر تمہارے قریب بھی کر دیے، ان کو نیچے کی طرف کیا کر دیا بھائی؟ جھکا دیا۔ آگے ارشاد فرمایا زیتون ہے، انار ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ملتے جلتے بھی نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض جو پھل ہیں اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک درخت ہے
اور دوسرا درخت بھی اسی کا ہے، ایک درخت انار کا ہے، دوسرا بھی انار کا ہے، دیکھنے کو تو وہ دونوں پھل ایک جیسے ہیں لیکن ذائقہ الگ الگ ہے، متشابہ بھی ہیں اور غیر متشابہ بھی ہیں، دیکھنے کے اعتبار سے متشابہ ایک جیسے سارے کے سارے، اور ذائقے کے اعتبار سے غیر متشابہ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے پھل ایک ہی لیکن مختلف اس کے ذائقے، مختلف اندر سے رنگ، یہ اللہ کی شان ہے۔ آگے فرمایا انظروا الی ثمرہ، دیکھو تم اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر وینعہ، جب یہ پھلتا ہے اور پکنے کی طرف۔ غور تو کرو کہ کیسے، اس پھل کی طرف غور کرو جب یہ کیا کرتا ہے بھئی پھلتا، پھلتا کا معنی ہے بڑھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں جب پھل ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا، آپ امرود کو توڑے نا، کوئی ایسے محسوس ہوتا ہے، کچا کچا سا محسوس ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اتنا مٹھاس اللہ اس کے اندر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے پھلتے ہوئے کی طرف بھی دیکھو اور اس کے پکنے کی طرف بھی دیکھو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ نشانیاں ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے والے تو ان چیزوں کو دیکھ کر کیا ہوتے ہیں بھئی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وجعلوا للہ شرکا، اب یہ قدرت کی نشانیاں ذکر کرنے کے بعد شرک کی تردید آ گئی۔ فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے لیے شرکا بنا لیے، جنوں کو کہا کرتے تھے جن اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ بات انہوں نے کیا کی بھئی، اللہ کی طرف منسوب فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ معبود کیسے بن سکتا ہے اور اللہ کے شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات دیکھیں ایک مثال کے ذریعے کہ ایک آقا ہے، بادشاہ ہے، اور ایک اس کا خادم اور غلام ہے، کبھی غلام بھی بھلا آقا کے برابر ہوا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمارے خالق ہیں، قادر ہیں، اللہ تعالی ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، تو جنات اس کے شریک کیسے ہو گئے حالانکہ اللہ نے جنوں کو پیدا فرمایا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تراشے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی تحقیق کے، کوئی علمی تحقیق نہیں تھی، بس جو دماغ میں آیا وہی اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، اللہ پاک ہیں اور بلند ہیں ان باتوں سے جو کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ فلاں اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا یا فلاں ہمیں یہ چیز دیتا ہے، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کیا ہیں بھائی، پاک ہیں۔ اور ہم مسلمان ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اکیلے تنہا تمام صفات اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں اور کوئی کسی قسم کا عیب بھی اللہ تعالیٰ میں نہیں پایا جاتا۔ آگے ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ ابتداءً بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، آسمانوں اور زمینوں کو۔ نمونہ دیکھ کر کسی چیز کو بنانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بغیر کسی نمونے کے ابتداءً پیدا کرنا یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا فرمایا۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، فرمایا کہ کیسے ہو جائے گی اس کی اولاد حالانکہ اس کی بیوی تو ہے ہی نہیں، اولاد تو بغیر بیوی کی ہوتی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے ہی نہیں۔ فرمایا وخلق کل شیء، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ وہو بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ تمام عبادتوں کے لائق کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے پس تم اسی کی عبادت کرو۔ کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، کیسی قدرتوں کو ذکر فرمایا ہے، پھر فرمایا ہر چیز کا خالق کون ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ، اور عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز سے کارساز ہے۔ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں رہتے ہوئے تو کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتا، یہ دنیا عارضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ عارضی جو آنکھیں ہیں یہ ہمیشہ والی ذات کو دیکھنے والی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار فرمایا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس درخت کی طرف دیکھ، اگر اتنی دیکھ لیا تو پھر تو دیکھ لے گا وگرنہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کی طرف دیکھا، اللہ رب العزت نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بہرحال دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ ہماری آنکھوں کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔
ہم جہاں دیکھتے ہیں، جہاں نظر کی خیانت کرتے ہیں، وہ سب کس کے علم میں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہاں ارشاد فرمایا وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے، باریک بین بھی ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، آ گئی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی چیزیں۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کا دماغ اور دل کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتی ہے ساری چیزیں کہ معبود کون ہے اور معبود کون نہیں ہے۔ فرمایا فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت حاصل کرے گا تو اس نے بصیرت اپنے نفع کے لیے حاصل کی، جو ان سے سبق حاصل کرے گا اس کا اپنا نفع ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا ہو جائے گا فعلیہا، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اس کا وبال ہے۔ جو آدمی آنکھیں بند کر کے رہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو آنکھیں کھولے گا وہ نفع اٹھا لے گا، اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ وما انا علیکم بحفیظ، فرمایا کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر نگہبان ہے، کیا مطلب کہ ہر وقت تمہارے پاس کھڑا رہوں کہ یہ کرو نہیں، میرا کام ہے بات پہنچا دینا۔ اب میں نے دلائل تمہارے سامنے ذکر کر دیے، اللہ کی آیات کو ذکر فرما دیا، اب تم میں سے جو چاہے سبق حاصل کر لے۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیاں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ تو نے کہیں سے پڑھ لیا ہے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کریں اس کو علم والے لوگوں کے لیے۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ اسی طریقے پر چلیں جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے منہ موڑ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اتباع صرف وحی کی کرنی ہے، مشرکین سے اعراض کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی داروغہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ گالی دیا کریں ان لوگوں کو جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا اور بات کرنے کا انداز اور طریقہ سکھایا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جب بھی ان سے گفتگو کرنے کا طریقہ آئے تو ان کو طریقے سے سمجھانا ہے، ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دینی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم ان کے معبودوں کو گالیاں دیں گے پھر وہ بدلے کے اندر تمہارے سچے معبود کو گالیاں دیں گے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو ایک حدیث میں ذکر فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے صحابہ تم اپنے والدین کو گالیاں نہ دیا کرو۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کے والد کو گالی دیتے ہو وہ بدلے میں تمہارے والد کو گالی دیتا ہے تو سبب تم بن گئے۔ بہرحال ان کو جو بات کرنی ہے وہ انداز کے ساتھ کرنی ہے اور خیر خواہی کے انداز میں کرنی ہے۔ ہاں اگر وہ پہلے ابتدا کریں گالی کے اندر پھر ان کو برا بھلا کہنا اس کے جواب کے اندر درست ہے، ابتدا نہیں کرنی۔ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ گالی دیا کرو ان کو جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے علاوہ۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ اللہ رب العزت کو گالی دینے لگ جائیں گے۔ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ، دشمنی کرتے ہوئے اور بغیر علم کے، دشمنی کرتے ہوئے اور بغیر علم کے۔ فرمایا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر جماعت کے لیے ان کے عمل کو۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر اللہ تعالیٰ خبر دے گا انہیں ان کاموں کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی قسموں کو پختہ کرنے کے لیے۔ لئن جاءتہم آیۃ، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو وہ ایمان لے کر آئیں گے۔ اب وہ شوشہ چھوڑا کرتے تھے، ایمان لانا مقصد نہیں ہوتا تھا، حضور کو کہتے تھے اگر یہ نشانی دکھا دو تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، یہ نشانی دکھا دو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، آپ کہہ دیجئے سوائے اس کے نہیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ جو معجزات میں تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہوں یہ اللہ کی قدرت کے ساتھ کرتا ہوں، اللہ کے حکم کے ساتھ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ ساری کی ساری نشانیاں کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور کون سی چیز تمہیں اطلاع دیتی ہے، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ نشانی جب آ جائے گی تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی صحابہ بھی کہا کرتے تھے شاید کہ کوئی نشانی اتر جائے تو ایمان لے کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں،
یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم پلٹا دیں گے ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ اللہ دلوں کو بھی پھیر دیتے ہیں اور آنکھوں کو بھی پھیر دیتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا بہ، جیسا کہ ایمان لے کر نہیں آئے اول مرتين، اس قرآن پر پہلی مرتبہ۔ فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو ہم ان کے دلوں کو کیا کر دیں گے بھائی؟ پھیر دیں گے، آنکھیں بھی ان کی پھر جائیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کو سرکشی میں، اس حال میں کہ بھٹکتے ہوں گے۔ جب اللہ رب العزت ہی ان سے توجہ ہٹا لیں گے تو پھر انسان بھٹکتا رہتا ہے، کوئی بھی انسان، وہ انسان کبھی بھی سنبھلنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔